جب سے امریکہ نے یہ کارڈن آف والا کام چلایا ہے کہ جی ہم نے آپ نے ہم سے کسی کو گزرنے ہی نہیں دینا، اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے ایران جو ہے اس کی تمام بندرگاہوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ آبنۂ ہرمز کے بعد آبنۂ باب المندب کی باری، دنیا کی تجارت بھی رک جائے گی اور امریکہ کو ہونے والی ترسیل بھی رک جائے گی۔ امریکی فوجی بھوکے بھی مر سکتے ہیں۔ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، آبنۂ ہرمز بند ہے اور اب ایران کی جانب سے ایک اور بڑا بیان آیا ہے کہ جناب بحیرہ احمر پر بھی ہمارا قبضہ ہوگا اور اس پر تجارت روک دیں گے۔ اگر وہاں پر بھی تجارت رک گئی تو دنیا میں کیا ہوگا؟ اصل میں یہ تجارت نہیں رکے گی، یہ رسد رکے گی امریکن بحری بیڑوں کی۔ اچھا، دیکھیں اس کے سارے بحری بیڑے جو ہیں وہ عمان کے رستے سے اسی باب مندب باب اور جو احمر ہے جو سمندر ہاں، ہے، بحیرہ احمر، نہر بحیرہ شریف، احمر سے بحیرہ احمر، باب المندب، اسی سے ان کی رسدگاہ جو ہے وہ بنتی ہے۔ یہاں سے آبنۂ ہرمز کی طرف سے تو ان کی کوئی رسدگاہ ہے نہیں۔ جب سے امریکہ نے یہ کارڈن آف والا کام چلایا ہے کہ جی ہم نے آبنۂ ہرمز سے کسی کو گزرنے ہی نہیں دینا، اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے ایران جو ہے اس کی تمام بندرگاہوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ سیل کرنے سے مراد ہے کہ یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ ان بندرگاہوں سے نکلنے والے ہر جہاز کو تباہ کیا۔ جب آپ کسی کی شاہ رگ پہ ہاتھ رکھ کے اس کا سانس بند کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ بہت تیزی کے ساتھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ بالکل۔ آپ نے یہ کوشش کی، اس میں ایران نے آپ کے شاہ رگ کو پکڑ لیا ہے۔ جہاں سے اس نے پکڑا ہے وہاں سے آپ کی چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی ایسے ہی اور آپ کی چیخوں کی آواز جو ہے یہ یورپ اور امریکہ تک جائیں گی، کیونکہ آپ کے فوجیوں کی رسد بند ہونا جو ہے یہ آپ کے لیے زیادہ پریشان کن ہوگا۔ آپ کے لیے کوئی دوسرا راستہ موجود، سمندری راستہ موجود نہیں رہے گا، اور باب مندب وہ جگہ ہے جہاں پر حوثی کسی وقت بھی ایرانی پاسداران نے دعویٰ کیا ہے نا کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بند ہو جائے گا۔ اور ان کو اور اس کا مظاہرہ ایران یا حوثی پہلے کر چکے ہیں۔ پچھلے سال بھی انہوں نے باب المندب پر قبضہ کر کے وہاں سے گزرنے والے شپس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا، تو تجارت بھی رک گئی تھی اور امریکہ کے بحری جہاز بھی رک گئے تھے۔ میں نئی ایک چیز بتانے لگا ہوں، یہ نہ ہو جس طرح ایرانی یہ آپ نے ہمت سے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹول دے کے گزریں، حوثی کہیں کہ ہمیں باب مندب سے ٹول دے کے گزریں۔ پھر کیا ہوگا؟ کہ یمن وہاں بیٹھا ہے نا، وہاں تو اور سعودی عرب کی ساری تجارت وہاں سے ہونی ہے اور امریکہ کے ساری چیزیں وہاں سے آنی جانی ہیں۔ یورپ کو نہر سویز کا راستہ وہ ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں دنیا کو؟ یہ آپ مکمل طور پر ان پانیوں پر کنٹرول دے رہے ہیں ایران کو، کہ ایران کے حوثیز جو ہیں وہ اس سے پیسہ کما لیں گے، وہ بھی کوئی ٹیکس لگا دیں گے، نقصان تو ان کا بھی ہوگا نا، آمنے سامنے جنگ میں ہے وہ۔ اسی طرح ایران جو ہے آبنۂ ہرمز پہ لگا دے گا۔ دنیا کہاں جائے گی؟ وہ دنیا جو کہ ساری کی ساری ڈیپینڈنٹ ہے اس سارے آبنۂ ہرمز اور یہ باب مندب والے معاملے میں، ان کی تجارت اور ان کا تیل اور ان کی ادویات اور ان کی خوراک انہی دو راستوں سے ہو کر گزرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی تیسرا راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ ایک راستہ ہے لیکن عامر بھائی بہت لمبا ہے، وہ کیپ آف گڈ ہوپ والا، وہ وہ پرانا نہیں راستہ، وہ پرانا راستہ ہے۔ چکر لگا کے دیکھیں وہ تو بہت لمبا راستہ ہے، وہ اب وائبل ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جدید دنیا کے اندر اب اس طرح کا وہ تو پھر آپ کو یہ آبنۂ ہرمز میں جو ٹیکس دینا ہے ایران کو، وہ سستا پڑے گا پھر، سمجھ آئیے آپ کو؟ اس پہ آپ کا خرچہ بہت ہو جاتا ہے۔ اس کا آپ یہ جو جہاں $20,000 دینے لیٹ سے وہاں آپ کو $2 لاکھ لگیں تو تیل تو اور بھائی مہنگا ہو جائے گا۔ دیکھیں بات سمجھیں، وہ تو اور آپ کے لیے نیا کام شروع ہو جائے گا اور پھر نئے ممالک کی بدماشی شروع ہو جائے گی۔ اس کا بھی کسی وقت ذکر کریں گے، پھر وہ کیا ہوگا اور اس میں کیا جنگ ہوگی، اس میں کون سے ممالک جو ہیں انوالو ہو جائیں گے۔ وہ ایک نیا راستہ ہے، وہ راستہ ضرور موجود ہوتا ہے، لیکن جو آسان اور مختصر راستہ ہو اپنانا اسی کو ہوتا ہے۔ ادروائز آپ کو لمبے راستوں پہ لمبا خرچہ ہو رہا ہے اور اتنے لمبے خرچے میں آپ کی سیکورٹی بھی آن رسک چلی جاتی ہے، نقصان کا زیادہ نقصان کا کیونکہ آپ بہت کھلے سمندر میں چلے جاتے ہیں جہاں طوفانوں کی زد میں آ سکتی ہے۔ تو یہ آپ اس طرح کے نہ سمجھے کہ اگر باب مندب، اس خطے میں قزاقوں کا بھی بڑا خطرہ رہتا ہے۔ ہاں وہ بھی ہے، ہاں بحری قزاق جو ہیں وہ نائجیرینز اور مختلف ممالک کے قزاق جو ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ لیکن چلے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے سلجھنے کی بجائے الجھتا جا رہا ہے اور اس میں سب سے بڑا کردار امریکہ کا خود ہے۔ دیکھیں امریکہ کو چاہیے تھا کہ وہ آبنۂ ہرمز کو کھلانے کے لیے بات کرتا، لیکن پاکستان
اس میں بالکل ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اس خطے میں اور بڑی قوتیں موجود ہیں۔ چائنا ہے، رشیا ہے، جن کا ایران پر اثر انداز ہونا بھی جو ہے وہ فطرتاً ایران ان کے ساتھ کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ان کو بھی درمیان میں ڈالا جاتا، کسی طریقے سے تجارت کو آن رکھا جاتا، جنگ اپنی جگہ پہ رہتی۔ لیکن انہوں نے پہلے موقع دیا ایران کو کہ وہ آپ نے ہرمز پہ قبضہ کر لے، اب یہ اس کو باب مندب دینے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عرب کا وہ جو نیوکلیس ہے، نیوکلیس آف تجارت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں یہ ایپک فیوری کو انہوں نے اکنامک فیوری کل نام دیا ہے انہوں نے وائٹ ہاؤس میں کہ یہ ایپک فیوری کا اکنامک، ایپک فیوری بھی آپ کی اپنے ہی خلیفوں کے خلاف تھی، آپ کی متحدہ عرب امارات، اسرائیل، سعودی عرب، عراق، قطر، بحرین، ابو ظبی، ان کے خلاف ہی حملے ہوئے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے آرام سے، کل میں اس کی میڈیا کانفرنس دیکھ رہا تھا، بڑے آرام سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہ تمام ممالک ڈر گئے تھے ایران سے، وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ایران حملہ کرے گا۔ اب دیکھیں اس نے کل وائٹ ہاؤس سے بیان جاری کرایا کہ ایپک فیوری کا اگلا مرحلہ جو ہے اکنامک فیوری ہے۔ تو اکنامک فیوری بھی فیئر بن جائے گا سعودی عرب کے لیے، متحدہ عرب امارات کے لیے، ان تمام ممالک کے لیے، جو کویت کے لیے، کیونکہ ایران ان کی بھی تجارت نہیں ہونے دے گا۔ عامر بھائی، سعودی عرب کو دو طرف سمندر لگتا ہے، ایک طرف آبنہ ہرمز والا اور ایک طرف آبنہ باب المندب بحیرہ احمر والا۔ اچھا، ادھر آبنہ ہرمز ایران نے بند کر دی، ادھر آبنہ باب المندب حوثیوں نے بند کر دی، تو بھائی اس کی تجارت کہاں سے ہوگی؟ نہ صرف اس کی، باقی ملکوں کی بھی تجارت کیسے ہوگی؟ دیکھیں عمان جو ہے، اب اس نے عمان کی بندرگاہ کو، اس نے کہا خلیج کے ساتھ ساتھ عمان کی بندرگاہ بھی ایران نے کہہ دیا کہ عمان کی بندرگاہ بھی بند ہے، یہاں سے آنے اور جانے والے تجارتی جہازوں کو ہم رستہ نہیں دیں گے۔ اب مجھے بتائیں عمان کہاں جائے گا؟ کیونکہ ان کے ایک طرف سمندر ہیں اور ایک طرف ان کے ڈیزرٹس ہیں، اور اتنے طویل اور گہرے ڈیزرٹس ہیں کہ ان میں سے رسائی حاصل کرنا مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہی ہے۔ جہاں پہاڑ ہیں، ہاں جی، اگر آپ اس کا سارا نقشہ دیکھیں تو اتنے چٹیل اور سخت، اور جس میں اور اگر آپ نے وہاں تک رسائی حاصل کرنی ہے تو آپ کو بہت بڑا مہنگا انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا۔ وہ محفوظ بھی نہیں ہوگا وہ یہ، کیونکہ یہاں پر جو ریت کے طوفان آتے ہیں وہ آپ کے انفراسٹرکچر کو سڑکیں جو ہے نا وہ غائب ہو جاتی ہیں، وہ ریت کے اندر دب جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ یہ ایک جگہ سے پہاڑ نظر آتے ہیں ریت کے، اور وہ جب ہوا چلتی ہے تو ایک پہاڑ جو ہے وہ کئی میل دور جا کے دوسرا پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ ایک خیر وہ ڈیزرٹس کی اپنی ایک اللہ پاک کی دی ہوئی وہ چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کو بکلاہٹ کا شکار کیا ہوا ہے۔ پہلے آپ نے ہرمز گئی، اب باب مندب بھی۔ بہت شکریہ عامر بھائی، عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔